بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اسٹیج پر جلوہ افروز اہل علم، محترم سامعین اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس دعوتی، تربیتی اور اصلاحی محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، معاملات میں دھوکہ دہی اور اس کی قباحت. محترم سامعین، مذہب اسلام ایک جامع اور مانع دین ہے. دنیا کی ساری خوبیاں، اچھائیاں، فضائل اور اعلیٰ صفات مذہب اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہیں اور مسلمانوں کو ان صفات کو اپنانے کا حکم دیا گیا. اور دنیا میں جو بھی برائی، خرابی، جرم، ناپسندیدہ کام، اذیت اور مصیبت والا کام ہوا کرتا ہے، مذہب اسلام میں اسے گناہ اور سزا کا باعث بتایا گیا، اس سے روکا گیا، اور اس گناہ کے ارتکاب کرنے پر قیامت کے دن جہنم میں مختلف عذابات کے تعلق سے وعید بھی سنائی گئی. یہ مذہب اسلام کی بہت بڑی خاصیت ہے. ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور احادیث نبویہ پڑھتے ہیں، تو مذہب اسلام میں جو مختلف تعلیمات دی گئی ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ ہر طرح کی ہیں. ہمیں صحیح عقائد اپنانے کا حکم دیا گیا. شرک، بدعت، خرافات، قبر پرستی، مزار پرستی، صوفیزم، تصوف، ان تمام سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. ہمیں 5 وقتہ نمازوں پر ابھارا گیا. فرائض کو اپنانے کا حکم دیا گیا. رمضان کے روزے رکھنے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینے، صاحب حیثیت کو حج کرنے کا حکم دیا گیا. ہمیں مختلف صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا. قرآن کریم تلاوت پر ابھارا گیا. اسی طرح روزمرہ کی جو زندگی ہوا کرتی ہے، آپسی تعلقات، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات، دوستانہ تعلقات، پڑوسی کے تعلقات، ان تمام تعلقات کے اندر کیسے اچھائی ہو، کیسے اپنائیت ہو، کیسے حقوق ادا کیے جائیں، اس کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی. اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہوں، بحیثیت مسلمان ایک مسلمان سے کیسے ملے، بحیثیت مومن ایک مومن سے کیسے اس تعلقات رہیں، یہ بھی ہمیں سکھایا گیا. انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کمانے کے لیے، معاش کے لیے جب بازار کا رخ کرتا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ تاجر ہے تو بازار کے آداب کیا ہیں، سچے تاجر کی علامتیں کیا ہیں، تاجر کو کیسے تجارت کرنا چاہیے، حلال تجارت کیا کیا ہو سکتی ہے، حلال تجارت کی کیا کیا علامتیں ہیں، ان کا بھی ہمیں پابند بنایا گیا. اگر کوئی مسلمان نوکری کر کے اپنے پیٹ بھر رہا ہے تو صحیح نوکری کیسے ہوتی ہے، ایک نوکر کو کیسے ہونا چاہیے، وہ جو ہے اپنے آقا کے احکام کو کیسے بجا لائے گا، اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے. سماجی زندگی میں کیا کیا اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ایک مسلمان عام مسلمانوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایک مسلمان عام مسلمانوں کو ہر طرح کے نقصان سے کیسے بچا سکتا ہے، اس کی بھی تعلیم دی گئی. الغرض مذہب اسلام میں ساری خوبیاں ذکر کر دی گئی ہیں اور ہر برائی سے ڈرایا بھی گیا ہے اور پرہیز کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تجارت میں بھی، تعلقات میں بھی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، تمام کے اندر ہمیں اسلامی تعلیمات کا پابند بنایا گیا ہے. یہی ہوا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں عقیدے میں موحد ہوں، توحید پر ہوں، خبر پرستی، مذاق پرستی سے دور ہوں، میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن وہ مسلمان اگر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تجارت میں دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ دوسروں کا مال ہڑپتا ہے، یا اپنی زبان، اپنی جان و مال سے، اپنی زبان و ہاتھ سے کسی طرح سے اگر تکلیف دیتا ہے، تو کہا جائے گا اس کے ایمان میں کافی نقص ہے، اس کے ایمان میں کافی خرابی ہے. اور جس طرح کا وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ جس خطر خراب ہے، وہ گناہ جس قدر برا ہے، اسی کے بقدر اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے. تو محترم سامعین، مذہب اسلام کی خاصیت یہاں پر یہ ہے کہ ساری اچھائیں اس میں شامل کر دی گئیں، ساری اچھائیں کو اپنانے کا حکم بھی دیا گیا، ساری برائیوں سے دور رہنے کا حکم بھی دیا گیا. وہیں پر جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں
ہر اچھائی کو بحیثیت مسلم اپنانے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، میرا جو عنوان ہے معاملات میں دھوکہ دہی۔ معاملات سے مراد کیا ہے؟ معاملات ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں تجارت کے طور پر، نوکری کے طور پر، لین دین کے طور پر، قرض کے طور پر، مدد کے طور پر، رہن کے طور پر، گروی کے طور پر، عاریتاً کوئی چیز لینا دینا ہو، امانت کے طور پر یا ہاتھ بدلی کے طور پر، یا نوکری آخر نوکر کے معاملے کے طور پر، کسی بھی ناحیے سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں سے جو تعلقات ہوا کرتے ہیں، یہ ایک مسلمان کے عام انسانوں سے جو تعلقات ہوا کرتے ہیں، جو لین دین ہوا کرتا ہے، جو ڈیلنگ ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ایمانداری، امانت داری، شفافیت، صفائی، اچھائی اور بھلائی اور سچائی کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اور ہر وہ چیز جو اس اچھائی کو ختم کرتی ہے، جیسے دھوکہ ہو، فراڈ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو، کسی کی دنیا برباد کرنا ہو، کسی کا گھر برباد کرنا ہو، کسی کا مال ہڑپ لینا ہو، کسی کی زندگی برباد کر دینا ہو، اس کو بہت بڑا جرم بتایا گیا اور اس کے تعلق سے بہت سی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے دھوکہ دہی، اسی کو کہا جاتا ہے معاملات میں دھوکہ دہی، جسے عربی زبان کے اندر الغش کہا جاتا ہے، دھوکہ۔ امام مناوی رحمہ اللہ الغش کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الغش ما یخلط من الردی بالجید۔ دھوکہ کہا جاتا ہے، دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکے سے مراد کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ بری چیز کو ملا دی جائے، کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز کو ملا دیا جائے، سچائی کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا جائے، امانت کے ساتھ دھوکے کو ملا دیا جائے، امانت کے ساتھ خیانت کو ملا دیا جائے، اچھے کے ساتھ برے کو ملا دیا جائے، اس کو جو غش دھوکہ کہا جاتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اپنے مشہور معروف کتاب الزواجر میں جو غش کی تعریف کی وہ فرماتے ہیں، حرام غش یہ ہے، حرام دھوکہ یہ ہے کہ بیچنے والا، کاروبار کرنے والا، خریدنے والا اپنے سامان تجارت میں کسی عیبدار چیز کو بیچتا ہے لیکن چھپا کر کے بیچتا ہے، عیبدار چیز کو چھپا کر کے بیچتا ہے، اس انداز سے بیچتا ہے کہ اگر خریدنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر فلاں دھوکہ ہے، فلاں عیب ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں نقص ہے، فلاں خلل ہے، تو اس کو خریدے گا نہیں۔ لیکن بیچنے والا اس عیب کو چھپا کر کے، اس خرابی کو چھپا کر کے عیب دار چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے اور اچھا بنا کر کے اس کو فروخت کر دیا کرتا ہے، جس میں خریدار کو دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے دھوکے کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیں، غش، یہ دھوکہ دہی پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ دھوکہ دینا حرام ہے۔ بھلے دھوکہ مسلمان کو دے، بھلے دھوکہ مسلمان ایک کافر کو دے، غیر مسلم کو دے، دھوکہ بہر صورت دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ محدثین کرام میں سے بہت سو نے، حافظ ابن حجر نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے، بہت سے محدثین نے دھوکہ دہی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، یعنی وہ گناہ جو بہت بڑے ہوا کرتے ہیں، جن کی سزا بہت خطرناک ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے دھوکہ دہی سے مکمل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ سے زیادہ آئے، انسان کی فطرت کے اندر مال کی محبت جمع کر دی گئی ہے۔ بھلے انسان تجارت کر کے کماتا ہو، بھلے انسان نوکری کر کے کماتا ہو، یا بھلے انسان دلال یا بروکری کر کے کماتا ہو، بحیثیت انسان اس کی فطرت میں، اس کی عادت میں زیادہ مال کی حرص و حوث ودیعت کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، زیادہ کی چاہت نے تم کو خبروں تک پہنچا دیا ہے، اور زیادہ مال کی چاہت نے تم کو اتنا زیادہ غافل کر دیا کہ تم خبروں تک جا پہنچے۔ تو مال کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور مال کمانا، زیادہ سے زیادہ مال جمانا، یہ کوئی خراب بات نہیں ہے۔ انسان حلال طریقے سے اچھے سے اچھا کمائے، انسان جائز طریقوں سے اچھی تجارت کرے، اچھے سے اچھا انداز سے مال بنائے، مال جمائے، مالدار ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ جو مسلمان جتنا زیادہ مالدار بھی ہوگا حلال کمائی کے ذریعے سے، وہ اسلام کے حق میں بھی اتنا ہی زیادہ مفید ہوگا،
اس کی سالانہ زکات سے بہت سے غریب، مسکین، محتاج، یتیم، بیوہ، لاوارثوں کو مدد ملے گی. اس کے وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات سے بہت سے مسلمانوں کو بھلا ہوگا. اس کی دولت سے مسجدیں بنے گی، مدارس بنے گی، یتیم خانے آباد ہوں گے. لیکن مال بنانے کے اندر انسان کے لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ حرام کا شائبہ، حرام کا ذرا سا بھی شائبہ، حرام کا ذرا سا یہ پرسنٹیج اس کی کمائی کے اندر داخل نہ ہونے پائے. یاد رکھیے، حلال تجارت کے اندر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یا حلال کمائی میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں جو تجارت کر رہا ہوں وہ تجارت مکمل طور پہ حلال ہونی چاہیے، یعنی اس کا خریدنا بیچنا مکمل طور پہ حلال ہو، اس میں کسی بھی طرح کا حرام کا شائبہ نہ ہو. اور دوسری بات، میں جس طریقے سے بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، میں جس طریقے سے تجارت کر رہا ہوں وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان تجارت تو حلال کر رہے ہیں، ان کی تجارت تو حلال کی ہے، لیکن طریقہ تجارت کے اندر جس انداز سے وہ خریدتے بیچتے، جس انداز سے وہ ڈیل کرتے، جس انداز سے وہ مال بناتے ہیں، اس کے اندر حرام کے طریقے پائے جاتے ہیں، حرام کے شائبے پائے جاتے ہیں، حرام کے بہت سی شکلیں پائی جاتی ہیں. اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. ہماری تجارت بھی حلال ہو، ہماری نوکری بھی حلال ہو، اور جس انداز سے ہم مال کماتے ہوں وہ بھی حلال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو، دوسرے مسلمان کا مال باطل طریقے سے اپنے مال کے ساتھ مت کھاؤ. اے مسلمانوں، اپنے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مسلمانوں کے آپسی مال کو باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھایا کرو. تو کسی بھی طریقے سے مسلمان دھوکہ دینا، جھوٹ کے ذریعے سے ہو، فراڈ کے ذریعے سے ہو، خیانت کے ذریعے سے ہو، اس کا مال دبا کر ہو، اس کا مال ہڑپ کر کے ہو، یا اس کو جو ہے کسی غلط طریقے سے اس کو بات بتا کر کی ہو، کسی بھی طریقے سے مسلمان کا مال ہڑپ لینا یا دھوکہ دینا یہ مکمل طور پہ حرام ہے. ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے. دنیا نے بہت ترقی کر لی، تعلیم ایجوکیشن نے بہت ترقی کر لی، سائنس تو اپنی ترقی کی اونچائی پر موجود ہے، انسان جو ہے ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے. لیکن وہیں پر ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سی خرابیاں، بہت سی برائیاں بھی ہمارے مسلم سماج کے اندر در آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں. غیر مسلموں کا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہم بحیثیت مسلمان اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کس حال پر چل رہی ہے، مسلمانوں کی زندگی کا حال کیا ہے، مسلمانوں کے احوال و قوائف کیا ہیں. اس جانب اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم سماج نے، مسلم معاشرے میں دھوکہ دہی، دیگر گناہوں کی طرف اپنے پنجے گاڑ چکی ہے. تجارت میں، لین دین میں، قرض میں، امانت داری میں، تعلقات میں، گروی میں، امانت داری میں، رہن رکھنے میں، انویسٹمنٹ میں، بہت سے معاملات میں، بزنس پارٹنرشپ میں، بہت سے معاملات میں دھوکہ دہی، فراڈ نے تو مسلمانوں کے سماج نے پنجے گاڑ دیے ہیں. بہت کم تاجر ملیں گے ہم کو جن کی 100% تجارت اور طریقے تجارت حلال کی ہوگی. تو محترم سامعین، ہم مسلمان جس طریقے سے بھی اپنا معاش سنبھالتے ہوں، اپنے گزر بسر کا طریقہ جس طریقے سے بھی اپنائے ہوں، 100% ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پوری طرح حلال کا مال ہو، کسی بھی طریقے سے دھوکے کا 1% بھی جو ہے ہمارے مال میں داخل نہ ہونے پائے. دیکھیے، تجارت کے اندر دھوکہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. تجارت میں دھوکہ، تجارت کا دھوکہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. زمینات کی خریداری لے لیں. زمینات کی خریداری یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا جو بازار ہے، ایک بہت بڑا منافع بخش بازار ہے، منافع بخش مارکیٹ ہے. لیکن زمینات کی خریداری میں دھوکہ، خریدنے والے کی طرف سے دھوکہ، بیچنے والے کی طرف سے دھوکہ. ایک زمین کئی فرد کو بیچی جاتی ہے، ایک زمین کے کئی کاغذات بنوائے جاتے ہیں، فیک کاغذات، جعلی کاغذات بنوائے جاتے ہیں، یا اسی طرح مارکیٹ کی ریٹ سے بہت زیادہ بتا کر بیچا جاتا ہے. بہت سے لوگ لے آؤٹ ڈالتے ہیں، شہر کے باہر ہے، شہر کے اندر، وہ ایسی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں کہ علاقہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس علاقے کے قریب یہ آنے والا ہے، ایسی کمپنی آنے والی ہیں، چند سالوں بعد اس علاقے کی ویلیو اتنی زیادہ ہو جائے گی. جھوٹے خواب دکھا کر کے، جھوٹے خواہشیں دلوا کر کے جو ہے عوام الناس کو زمینات سائٹ بیچی جاتی ہے. جبکہ سالہ گزر جاتے ہیں، نہ وہ علاقہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، نہ وہ زمین کی قیمت بڑھتی ہے. دھوکہ تجارت کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح چھوٹی تجارت ہو یا بڑی تجارت ہو،
اکثر مسلمانوں کی تجارتوں کے اندر دھوکے نے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں. زیادہ مال کی ہوس، زیادہ پیسے کی ہوس، جلد سے جلد مالدار بننے کی خواہش نے انسان کو دھوکہ دینے پر آمادہ کر دیا ہے. تو تجارت میں جو ہے دھوکہ یہ عام بات ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے اشیاء خوردوروش میں ملاوٹ، یہ بھی دھوکہ ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی ہیں اس کے اندر جو ہے قیمتی چیزوں کے اندر جو ہے معمولی چیزیں ملا دی جاتی ہیں. دودھ کے اندر پانی ملایا جاتا ہے، کالی مرچ کے اندر جو ہے کچھ اور چیزیں ملائی جاتی ہیں. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو انسان کی صحت ہوا کرتی ہیں، انسان کی صحت کا حصہ ہوا کرتی ہیں، جینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ کی جاتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے کوالٹی اور کوانٹٹی میں دھوکہ دیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کے تعلق سے اس کی کوالٹی جس انداز سے بتائی جاتی ہے کہ یہ چیز یہ کوالٹی ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز اس کوالٹی نہیں ہوا کرتی، اس کوالٹی کو اس معیار کی نہیں ہوا کرتی. اور جس کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے کہ یہ چیز اتنے کے جی کی ہے یا اتنے گرام کی ہے یا اتنے وزن کی ہے، حقیقت میں اس سے کم ہوا کرتی ہے. کوانٹٹی میں بھی دھوکہ اور کوالٹی میں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ، بہت سے تاجر افراد برانڈڈ چیزوں کی، اصلی چیزوں کی، قیمتی چیزوں کی نقل بنا کر بیچا کرتے ہیں. آج کل عوام الناس کے اندر جو ہے برانڈڈ چیزیں پہننے، برانڈڈ چیزیں خریدنے کا ایک جو ہے شوق آ چکا ہے. انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ برانڈڈ چیزیں پہنے، برانڈڈ چیزیں خریدے، وہ مہنگی ہوتی ہیں. بہت سے تاجران اس بات میں پکڑے گئے، اس جرم میں پکڑے گئے کہ انہوں نے برانڈڈ چیزوں کی نقل کاپی بنائی ہے، کاپی بنا کر کے مارکیٹ میں اس کو اصلی بنا کر بیچا کرتے ہیں. تو برانڈڈ چیزوں کی نقل بنا کر بیچا جا رہا ہے، یہ ایک طرح کی تجارت ہے، ایک طرح کا دھوکہ ہے. اسی طرح تجارت میں دھوکہ، وقت کے ساتھ دھوکہ، وقت کے ساتھ جو ہے کہ وعدہ کیا جاتا ہے فلاں وقت پہ کام کیا جائے گا، لیکن بسا اوقات مہینوں گزر جاتے، کام نہیں کیا جاتا، پیسے لے لیے جاتے ہیں، پیسے ایڈوانس میں لے لیے جاتے ہیں، لیکن وقت پہ چیز ڈیلیوری نہیں کی جاتی ہے، وقت پہ گھر بنا کر نہیں دیا جاتا، وقت پہ فلیٹ بنا کر نہیں دیا جاتا. کئی طرح کے دھوکے ہمارے سماج کے اندر تجارت میں چل رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دوسری طرف نوکری میں دھوکہ ہے. نوکری کرنے والے جو امپلائی ہوا کرتے ہیں ان کے اندر ہی دھوکہ پایا جاتا ہے. کام کم کرتے ہیں، جتنا کام کہا جاتا ہے اس سے کام کم کرتے، یہ بھی طرح کا دھوکہ. صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، جس انداز سے کام کرنا چاہیے، جس محنت سے، جس لگن سے کام کرنا چاہیے ویسے کام نہیں کرتے، ڈھنگ سے کام نہیں کرتے، یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ. تاخیر سے آفس کو آتے ہیں، تاخیر سے کمپنی کو آتے ہیں اور جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ. تو کئی طرح کے دھوکے ہمارے سماج کے اندر جو ہے پائے جا رہے ہیں. اسی طرح آتے انویسٹمنٹ کمپنیوں کی طرف. پچھلے تقریباً 15 سال سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے، ویسے بہت سی غیر مسلم کمپنیوں نے دھوکہ دیا ہے، لیکن آتے پچھلے 15 سال کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ہمارے شہر بنگلور کے اندر بہت سی انویسٹمنٹ کمپنیاں آئی. اور جو کمپنیاں تھیں اکثر کمپنیاں مسلمانوں کی، اور اکثر کمپنیاں اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث بولنے والی. ہم تو ان کو صحیح معنوں میں اہل حدیث سلفی مانتے ہی نہیں، کیونکہ جو سلفی ہوا کرتا ہے، جو اہل حدیث ہوا کرتا ہے، جو موحد ہوا کرتا ہے، وہ کبھی دھوکے باز نہیں ہوا کرتا. انہوں نے چولا پہن لیا تھا دھوکے باز اہل حدیث کا، سلفیت کا. تو انویسٹمنٹ کمپنیوں نے کیسے کیسے دھوکے دیے، کتنے ہزاروں کروڑوں روپے کے دھوکے دیے، اتنے کتنے لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دیا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں. دھوکہ دینے والا بھی مسلمان، دھوکہ کھانے والا بھی مسلمان. اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، دین کا لیبل لگا کر اپنا چہرہ بشرا مسلمانوں جیسا بلکہ دین دانانہ بنا کر کیسے کیسے دھوکے نہیں دیے گئے. علماء کو کیسے کیسے غلط طریقے سے، علماء کے جو ہے دماغوں کو پھرا کر کے کیسے ان کو غلط، ان سے فتوے نہیں لیے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا. آخر کس کا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو 100% ان کا ہوا، دھوکہ 100% عام انویسٹرز کا ہوا. اور اسی طرح بہت سے مسلمان جو ان انویسٹمنٹ کمپنیوں میں بحیثیت دلال تھے، بروکر تھے، انہوں نے کیسے دھوکہ دیا بغیر کسی تحقیق کے. یہ کمپنی فیک کمپنی ہے، یہ جنین کمپنی ہے، یہ کمپنی اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ کمپنی امانت دار ہے، دھوکے باز ہے. اس کی حقیقت جانے بغیر عوام الناس میں جو تشہیر کرتے رہے، اناؤنسمنٹ کرتے رہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہے، عوام الناس کو ابھارتے رہے، ورغلاتے رہے، رغبت دلاتے رہے تاکہ انہیں کمیشن ملتا رہے.
اور عوام الناس جو ہے ان کی باتوں میں آ کر کے اپنا سب کچھ گھر بار بیچ کر کے، اپنی تجارتیں بیچ کر کے، اپنا سب کچھ وہاں پر لگا دیے اور خلاش ہو گئے. انویسٹمنٹ کمپنیوں کا دھوکہ، ان دلالوں کا دھوکہ، ان بروکروں کا دھوکہ، کس طرح کے دھوکے نے ہماری امت کو کمزور کیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے قرض کا دھوکہ. قرض ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. قرض انسان کی بنیادی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت ضرورت قرض لیا ہے. لیکن عوام الناس میں، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ ایک بار اگر کسی کو قرض دے دیا جائے وہ واپس نہیں ملتا ہے، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ایک دیا ہوا قرض ایک مشت نہیں ملتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سالوں میں ملتا ہے. قرض کا دھوکہ. قرض لے کر لوگ یا تو رفو چکر ہو جاتے ہیں، یا تو آپ سے تعلق بند کر لیتے ہیں، آپ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، آپ کا فون نہیں اٹھاتے ہیں، یا صاف انکار کر دیتے ہیں، یا قرض کا مطالبہ کرنے پر دھمکی دینے پر آ جاتے ہیں. قرض لے کر کے دھوکہ. گروی رکھی ہوئی چیزوں پہ دھوکہ، امانت لی ہوئی چیزوں پر دھوکہ، دوسروں کے سامان پر دھوکہ. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس قرض کے تعلق سے جتنا خطرناک سوال ہے معاملات کے اندر، کسی اور چیز کے تعلق سے نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للشہید من الذنب کل ذنب الا الدین. شہید جیسے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انسان کے پاس، محبوب انسان کو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. قرض جو ہے شہید سے معاف نہیں کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا یا آپ نے جو ہے تجربہ بھی کیا ہوگا، قرض لینے والے کس طرح سے تکلیفیں دیا کرتے ہیں، کس طرح سے دھوکہ دیا کرتے ہیں. ہمارے مسلم سماج کے اندر جو ہے قرض کے دھوکے نے بھی بہت تباہی مچائی ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین، اب آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. تعلیم آج کے دور میں بہت اہم ہے، بلکہ تعلیم ہر زمانے میں اہم رہی ہے، ہر زمانے میں اہم رہی ہے. آج کے زمانے میں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنیں، اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیا کریں. لیکن طلباء کی طرف سے امتحانات میں دھوکہ یہ تو عام بات ہو چکی ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزام ہال میں کاپی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور بہت سے بچے، بہت سے اسٹوڈنٹ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ اس انداز سے کاپی کرتے، اس انداز سے دھوکہ دیتے ہیں ٹیچرز کو، ایگزامنر کو، کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. وہ کیسے بھی لکھ کر لاتے ہوں کوسچن کو، آنسرز کو، جوتوں میں لکھ کر لاتے ہوں، یا اپنے چشمے میں لکھ کر لاتے ہوں، یا اپنے جو ہے کپڑوں پر لکھ کر لاتے ہوں، یا اپنے جسم کے حصوں پر لکھ کر لاتے ہوں، کہیں پر بھی لکھ کر لائیں. جس انداز سے دھوکہ دیا کرتے ہیں، اور دھوکہ دے کر کے جو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا کرتے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو مسلمانوں کی تعلیم کو کمزور کر رہا ہے، مسلمانوں کے تعلیم معیار کو برباد کر رہا ہے. یاد رکھیے طلباء کی طرف سے ایجوکیشن میں، تعلیم میں نقل کرنا، امتحانات میں نقل کرنا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سلسلے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الغش فی الامتحانات محرم بل من کبائر الذنوب. امتحانات میں طلباء کی طرف سے دھوکہ دینا یہ حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے. لأنه اذا تبرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعله فیعنی انه هذا من کبائر الذنوب. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ جیسے جرم سے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے تو اسے یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یاد رکھیے جو بھی طلباء ہیں، آپ کا کسی کا ٹیچر ہو سکتا ہے بھولا بھالا ہو، ایگزامنر بھولا بھالا ہو، کسی بھی طریقے سے طلباء کی طرف سے دھوکہ دے کر کے نمبرات حاصل کرنا، نمبرات کو لے لینا یا کامیاب ہو جانا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی طرح تعلیم میں دھوکہ اسے بھی ہے کہ آج بہت سے تعلیمی ادارے، تعلیمی انسٹیٹیوٹ، اسکول ہوں یا کالج ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، بڑی بڑی رقوم کے بدلے میں، بڑے بڑے پیسوں کے بدلے میں بغیر تعلیم حاصل کیے سرٹیفکیٹ بیچا کرتے ہیں. کسی کو MBBS کی سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بغیر پڑھے ہوئے کئی کروڑوں پہ خرچ کر کے سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے. بہت سے ہندوستان میں بلکہ عالمی طور پہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، ایک بہت بڑا مافیا کے بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے بڑی سے بڑی ڈگریاں خریدی جا رہی ہیں اور یونیورسٹیز کی طرف سے بیچی جا رہی ہیں بڑے بڑے رقوم پر، کروڑوں کی دولت لے کر کے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جو تعلیمی ادارہ، جو پرنسپل، جو تعلیمی ذمہ دار اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو سرٹیفکیٹ خرید کر کے، فیک سرٹیفکیٹ بنا کر کے آگے چل کر کے وہ کچھ بھی جاب حاصل کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نوکری حرام کی ہے، کیونکہ اس کی بنیادی جھوٹ پر ہے،
اس کی بنیادی دھوکے پر ہے. اس نے وہ ڈگری بس یوں ہی حاصل کیا, اس نے تعلیم حاصل نہیں کی, اس نے پڑھا نہیں ہے. تو کس طرح کا دھوکہ ہمارے سماج میں داخل ہو چکا ہے. پھر اسی طرح جو ہے جعلی سرٹیفکیٹ, جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ, بہت سے ایم این سیز میں, کالجز میں, یا اسی طرح بہت سے کمپنیز میں کام حاصل کرنے کے لیے, جاب حاصل کرنے کے لیے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. بہت سے لوگ پیسہ دے کر کے جھوٹی سرٹیفکیٹ بنایا کرتے ہیں, فیک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ. یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں جو ہمارے مسلم سماج کو تباہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے شادی جیسا عظیم رشتہ, اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے, اس کی بنیاد بھی دھوکے پر ہے. شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کے ماں باپ بھی دونوں کے تعلق سے بہت سی باتیں بتاتے ہیں, جھوٹی ہوا کرتی ہیں. ایسی خوبیاں بتاتے ہیں جو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہیں, کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی فلان ڈگری کی ہے, اس کے اندر یہ خاصیت ہے, یہ خوبی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ بھلائی ہے. جھوٹ پر ہوا کرتا ہے. اور بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے رشتے کے لیے جھوٹی سرٹیفکیٹ بھی بناتے ہیں. تعلیم ہماری بچی بی اے کی ہے, ایم اے کی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. تو ماں باپ کی طرف سے اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے دھوکے کا سہارا لیا جا رہا ہے, جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح ہمارے سماج میں شادی کرانے کے لیے جو مداوت کا جو سسٹم ہے, بہت سے لوگ صرف ان کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ پیسوں کے بدلے میں وہ رشتے لگایا کرتے ہیں. یہ اکثر ان میں سے میجارٹی, اکثریت ان میں سے جو ہے وہ جھوٹوں کی ہوا کرتی ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے رشتہ ہو جائے, مجھے اتنا پرسنٹیج دونوں کی طرف سے مل جائے, اتنے ہزار مل جائے, اتنے لاکھ مل جائے. وہ بس اپنا مال بنانے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ گھڑتا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ گھڑتا ہے, عیوب کو چھپاتا ہے, برائیوں کو چھپاتا ہے, ان کے جرائم کو چھپاتا ہے, ان کے برے اخلاق کو چھپاتا ہے, اور جو اچھا ہے یہ اچھا بتا کر کے جھوٹ بتا کر رشتے کراتا ہے. اور آگے چل کے جو ہے دونوں کی تباہی ہوا کرتی ہے. رشتے جیسے مقدس رشتوں کے اندر بھی جو ہے ہمارے سماج میں جھوٹ داخل ہو چکا ہے. پھر اسی طرح میراث کی تقسیم میں دھوکہ, وراثت کی تقسیم. دیکھیں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے وراثت کو تقسیم خود سے کیا ہے کہ کس کو ملے گا, کس کو نہیں ملے گا, اور کس کو کتنا ملے گا. من یرث ومن لا یرث ومقدار کل وارث, کون وارث ہوگا, کون وارث نہیں گا, اور کس کو کتنا حصہ ملے گا, اللہ نے خود تقسیم کر دیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ, یہ جو تقسیم کیا ہوا حصہ ہے اللہ کی طرف سے وصیت کردہ کہ اتنا ہی دیا جائے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ, اللہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود, ان کو پھلانگنا نہیں چاہیے. یوصیکم اللہ, اللہ نے کہا اللہ وصیت کر رہا ہے کہ فلاں کو دیا جائے گا, فلاں کو نہیں دیا جائے گا, فلاں کو اتنا حصہ دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی وراثت کے معاملے میں ہمارے مسلم سماج میں کیسی برائیاں ہیں. وراثت کا اگر صحیح طریقے سے بچ جائے تو خاندان کے کیسی معاشی حالت کتنی اچھی ہو جائے گی. بھائیوں کی طرف سے بہنوں کو دھوکہ, بہنوں کی طرف سے بھائیوں کو دھوکہ. بہت سے گھرانے ایسے جہاں پر بھائیوں کی طرف سے بہنوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, اور بہت سے گھرانے ایسے بھی جہاں پر بہنوں کی طرف سے جو بھائیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ظلم دونوں طرف سے ہے. پھر اسی طرح وصیت میں دھوکہ کہ ہمارے باپ نے ایسی وصیت کی تھی, اولاد کہتے ہیں جھوٹی وصیت کا سہارا دیتے ہیں. ہمارا ابا نے کہا تھا مجھے یہ دیا جائے, ابا نے میرے حق میں یہ وصیت کی تھی, امی نے میرے حق میں یہ وصیت کی تھی, جھوٹی وصیت کا سہارا. اسی طرح وراثت کے مال کے اندر جو ہے میت کو دھوکہ دیا جاتا ہے. وہ کیسے, میت قرض لیا ہے کسی سے, میت کی مر جانے کے بعد لوگ آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں آپ کے مرحوم نے, آپ کے وفات پانے والے شخص نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا, صاف انکار کر دیتے نہیں ہیں. جھوٹی وصیت کا سہارا. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ وارث کے حق میں وصیت ناقابل قبول ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث, اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ دے دیا ہے. وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اکثر گھروں کے اندر اکثر گھرانوں کے اندر جو ہے وصیت کو بنیاد بنا کر کے اولاد آپس سے بانٹ لیا کرتی ہے. ہمارے ابا کی وصیت تھی, ہمارے امی کی وصیت تھی, تو وراثت کے معاملے میں دھوکہ. پھر اسی طرح تو عبادات میں دھوکہ. عبادات فقہی مسائل چھوڑ دیجئے, حج اور عمرہ جیسے مقدس سفر کرانے والے, عبادت کا ذریعہ بننے والے ٹورس اینڈ ٹریولز, وہ کیسے دھوکہ نہیں دیتا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کتنے ایسے جعلی افراد آئے جنہوں نے سو لوگوں سے پیسہ لیے اور رفو چکر ہو گئے, غائب ہو گئے, نظر ہی نہیں آئے. کتنوں نے کہا کہ فلاں مہینے لے کر جائیں گے, لیکن بہت لمبی تاخیر سے لے کر جاتے ہیں. کتنے ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ حرم میں آپ کو فلاں ہوٹل دی جائے گی, 5 اسٹار ہوٹل لگی, 3 اسٹار ہوٹل ہوگی, حرم سے اتنے بالکل قریب ہوگا, لیکن وہاں جاتے ہیں تو جو کئی کلومیٹر پہ دور ہے, معمولی ہوٹل ہے. حج اور عمرہ جیسی مقدس
عبادت کا ذریعہ بننے والے ٹراولس والے بھی دھوکہ دیا کرتے ہیں. دھوکہ نے ہمارے مسلم سماج کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آخری محترم سامعین، ہم نے دیکھا، ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی اچھی طرح دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے دھوکے باز، بہت سے فراڈی ہمیں دیندار نظر آتے ہیں. پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، مسجدوں کو پابندی سے آیا کرتے ہیں، اہل علم سے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کیا کرتے ہیں. ہم نے بنگلور میں دیکھا کہ کتنے ایسے فراڈی دھوکے باز تھے جو بڑے بڑے اہل علم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، بلکہ علماء کی خدمت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کی جوتیاں سیدھے کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے. کتنے مالداروں کو ہم نے، کتنے علماء کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے بس اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیکھنے اچھے دیندار نظر آتے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، لباس شرعی ہے، علماء سے قربت ہے، دین کی خدمت میں جڑے ہوئے، علماء کی خدمت میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد حقیقت پتہ چلتی ہے کہ ایک نمبر کے فراڈی ہیں. دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کا قرض لے کر کے ادا نہیں کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ لے کر کے ادا نہیں کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں جو ہے دوسرے کو، پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو بزنس سے الگ کر دے رہے ہیں. تو دھوکہ، دینداری نے بھی جو ہے، دینداری کا ڈھکوسلاپن، دینداری کے دکھاوے کے ذریعے بھی ہمارے مسلم سماج کے اندر دھوکہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور ایک بھولے بھالے مسلمان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی دیندار مسلمان دیکھ کر وہ پگھل جاتا ہے، اس سے جو ہے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے وہ قریب گھل مل جاتا ہے اس سے. لیکن یہ دیندار کا ڈھونگ رچنے والے، یہ فراڈی، دھوکے باز ایسی موقعوں کا فائدہ اٹھا کر کے عام بھولے بھالے مسلمان مرد عورتوں کا پیسہ لے کر کے انہیں دھوکہ دیا کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھ لیجئے، انسان کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا کیوں نہ ہو، نفل روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، کہ بہت بڑے دین کا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس نے مالیات کے اندر اگر مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، مال کھایا ہے، مال ہڑپا ہے، ظلم کیا ہے، قرض لے کر کے ادا نہیں کیا ہے، انویسٹمنٹ لے کر کے ادا نہیں کیا ہے، پارٹنرشپ میں دھوکہ دیا ہے، کسی بھی طریقے سے مسلمان کو دھوکہ دیا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام بڑا خطرناک ہے. بہت سخت وعید آئی اس کے تعلق سے ایک بہت سخت وعید آئی ہے. میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اتدرون من المفلس؟ آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا المسلم فینا من لا درہم ولا متاع. کہا کہ ہمارے پاس مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی سامان ہے. یہی عموماً مفلس کا معنی دنیا میں ہوا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان المفلس من امتی یوم القیامت یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میری امت کا مفلس، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کو لے کر آیا ہے. لیکن معاملات کے اندر، بزنس میں، تجارت میں، قرض میں، امانت میں، انویسٹمنٹ میں، بزنس کی پارٹنرشپ، اس کا دنیا میں یہ حال رہا ہے کہ جو ہے یاتی قد شتم ھذا، اس کو گالی دیا ہے، وقذف ھذا، اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، واکل مال ھذا، فلاں کا مال کھایا ہے، فلاں کا جو ہے مال کھایا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہے، وضرب ھذا، اسی کو مارا ہے. دنیا میں اس طرح کے جرائم کر کے آیا ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ فیعطی ھذا من حسناتہ، جو مظلوم ہوں گے سب کو اس شخص کی نیکیاں دیتی جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں جو ہے ان مظلومین میں ادا کر دی جائیں گی. پھر بھی حال یہ رہے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہیں، ان کے اور بھی حقوق باقی ہیں، ان کے اور بھی جو حقوق باقی ہوں گے. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان ساروں کے گناہ اس پر ڈال کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے بہت بڑی وعید ہے. تو یاد رکھیں، جو لوگ بھی دینداری کا ڈھونگ رچتے ہوئے، ڈھکوسلا پن دکھاتے ہوئے بھولے بھالے مسلمانوں کو شکار کیا کرتے ہیں، بھلے وہ انویسٹمنٹ میں ہو، یا قرض کے سلسلے میں ہو، یا پارٹنرشپ کے سلسلے میں ہو، یا تجارت کے سلسلے میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یاد رکھیں، جنت پہ جانے کے لیے دھوکے سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. دھوکے باز جو ہے بہت سی سزا پانے کے بعد ہی وہ جنت کو جائے گا. یاد رکھیں محترم سامعین، دھوکہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا حرام گناہ ہے. دھوکے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. دھوکہ دینے والا انسان دنیا میں بھی اس کی تباہی ہے، آخرت میں اس کی تباہی ہے. دھوکہ دینے سے مسلم سماج ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. مسلمانوں میں آپس میں نفرتیں، کدورتیں،
دوریاں، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، دشمنی جیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. دھوکہ دہی سے ہو سکتے ایک انسان آگے بڑھ جائے، مالدار ہو جائے، لیکن دھوکہ دہی کے ذریعے سے مظلوم انسان وہ غریب، مسکین، محتاج ہو جایا کرتا ہے. دھوکہ بڑا خطرناک جرم ہے. طبیب، ڈاکٹر اگر دھوکہ دیتا ہے، غلط دوائی دیتا ہے تو اسے بیمار مر جاتا ہے. انجینئر اگر دھوکہ دہی کے ذریعے سے غلط طریقے سے عمارت بناتا ہے تو عمارت منہدم ہو جایا کرتی ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹنٹ یا مال کا حساب کتاب رکھنے والا اگر وہ دھوکہ دیتا ہے تو تجارت جو ہے نقصان کر جاتی ہے. عالم، علماء کرام اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں تو عوام کا دین برباد ہو جایا کرتا ہے. قاضی، جج اگر وہ دھوکہ دیتا ہے تو انسان انصاف کا، عدل و انصاف کا خون ہو جایا کرتا ہے. دھوکہ اگر مربی یا گھر کا ذمہ دار یا گھر کا سربراہ اگر دھوکہ دیا کرتا ہے تو اس سے جو ہے طلباء کی تربیت، تعلیم و تربیت برباد ہو جایا کرتی ہے. دھوکہ دہی سراسر جو ہے وہ نقصان ہوا کرتا ہے. آخر میں یاد رکھیں محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہمارے آپسی حقوق ہیں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، اس عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو قوت پہنچایا کرتی ہے. ہم ایسے ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ اسے کمزور کر رہا ہے، اس کے لیے تباہی مچا رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث یاد رکھیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ظلم نہیں کرے گا، اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا، اسے ذلیل و خوار نہیں کرے گا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج کے زمانے میں فراڈ بھی بہت ہو چکا ہے. فراڈ کے ذریعے سے بھی، فون کالز کے ذریعے سے بہت سے دھوکے دیے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے بھی فون کیا کرتے ہیں، غیر بھی فون کیا کرتے ہیں، جھوٹی آوازیں بناتے ہیں، علماء کی آوازیں بنا کر کے، جان پہچان کی آوازیں بنا کر کے جو ہے آپ سے فون کرتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ نمبر پوچھتے ہیں، پیسہ دینے کے بہانے اکاؤنٹ نمبر پوچھتے ہیں، او ٹی پی کے ذریعے سے آپ کا اکاؤنٹ صاف کر دیا کرتے ہیں. یاد رکھیے زمانہ جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، دھوکہ دہی کی صورت میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. میں آخر میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتی عام الا والذی بعدہ شر منہ. یاد رکھو ہر آنے والا سال پچھلے سال سے برا ہوا کرتا ہے. ہر آنے والا سال پچھلے سال سے اور زیادہ برا اور شر والا ہوا کرتا ہے. تو جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ہر سال ہر آئے دن فطرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، فطروں کی نئی نئی قسمیں آ رہی ہیں. اسی طرح دھوکہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، دھوکے کی ہر قسم بڑھتی جا رہی ہے. ہم بحیثیت مسلمان کسی کو دھوکہ نہ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اسلام کے تمام احکام و قوانین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادات میں، معاملات میں، تعلقات میں، ہر چیز میں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر سماجی اور ہر طرح کی خرابی، برائی اور جرم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.